للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. زیادہ چانسز ہیں کہ شیطان آپ کو دوبارہ اس میں مبتلا کر دے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا احادیث میں، ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے. تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا دیتی ہوں آپ کو. جب اس نے 99 قتل کیے تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ کوئی اہل علم ہے، کوئی عالم ہے، مجھے اس کا پتہ بتا دیں. تو لوگوں نے اس کو پتہ بتا دیا. تو وہ ایک راہب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیا، تو اب کیا میری معافی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل جو وہ پورے کر لیے. اس کے بعد پھر اس کو ندامت کا احساس ہوا، پھر شرمندگی ہوئی. پھر کسی سے پوچھا کہ کوئی ہے عالم، اہل علم جس کے پاس میں جاؤں. تو انہوں نے بتایا ایک اہل علم کا. جب ان کے پاس گیا عالم کے پاس تو پھر وہی بات کہی کہ میں نے تو 100 قتل کر دیے، کیا میری معافی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی معافی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. بتایا کہ وہ دوسری والی بستی ہے، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں جائیں، آپ ہی نیکی کریں. اور جو یہ پرانی والی بستی ہے چونکہ اس میں گناہ گار ہیں اور آپ پھر دوبارہ گناہ کی طرف آ جائیں گے تو آپ اس کی طرف چل پڑیں. تو جب وہ آدمی چل پڑا تو رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آ گئے. رحمت والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی تو روح میرے پاس جائے گی، اور جو عذاب والا فرشتہ وہ کہتا ہے اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں. ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ اس کو اپنا ثالث بنا لیتے ہیں، مطلب کہ آپ بیچ میں فیصلہ کریں ان بائسڈ ہو کے، آپ بتائیں کہ اب کیا اس کا فیصلہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا سارا کچھ الحمدللہ. اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو میّر کر لیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ناپیں، اگر تو اس کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا ہے، یعنی کہ وہ جو نئی والی بستی ہے نیکوکار کی اس کے قریب ہے، تو یہ بخش دیا جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں. لیکن اگر وہ گناہ گار بستی کے قریب ہے تو بس عذاب اس کے اوپر ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کتنی جوش مارتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو کہتے ہیں ایک طرف سے کہ تم سکڑ جاؤ. سبحان اللہ. اور زمین سکڑ جاتی ہے اور وہ بندہ بخش دیا جاتا ہے. اب جسٹ امیجن کہ وہ بندہ جس نے 100 قتل کیے ہیں، آپ نے 100 قتل تو نہیں کیے نا، ٹھیک ہے، جس بندے نے 100 قتل کیے ہیں، صرف اس کے قدم ابھی اٹھتے ہیں اس راہ کی طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر ہم جو زندہ ہیں الحمدللہ، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ 100 قتل تو کسی نے بھی نہیں کیے نا. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ نے اس کو معاف کیا تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو بری جگہ ہوتی ہے، برے دوست ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن جو برے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. تو بری جگہیں، برے دوست، ان کو چھوڑ دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب دین پہ آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. بہت اچھی بات ہے، دیں، بہت اچھی بات ہے، دیں. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو چھوڑ دینا. بالکل جتنے مرضی آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ ان کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کا اثر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کے اوپر آ جاتا ہے. شیطان ان کے اعمال، ان کے گناہ کو مزین، ڈیکوریٹ، خوبصورت کر کے دکھا دیتے ہیں اور آپ پھر انہی گناہوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اکثر لوگ ہوتا ہے کہ کوئی اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک فرینڈ جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ دوست اس کو دوبارہ سے اپنی کمپنی میں لے کے آ کے ویسے ہی بنا دیتے ہیں. تو برے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. آپ کو یہ فرینڈ شپ جو بری دوستی ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دوستی بھی ہے اور آپ بولیں کہ میں دین پہ بھی چل رہا ہوں. نہیں، آپ کو ایک چیز اختیار کرنی ہے، برے دوست چھوڑ دیں. نصیحت کریں، نہیں وہ عمل کرتے چھوڑ دیں، آگے چلیں. اس کے بعد جو حرام چیزیں ہیں آپ کے پاس انہیں پھینک دیں، توڑ دیں، ضائع کر دیں. جو فحش گانے، فلمیں، ڈرامے، کیسٹس، جو بھی چیزیں ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دیں، توڑ دیں انہیں، ضائع کر دیں انہیں. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ان کو اپنے پاس رکھیں گے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کریں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں میوزک کیسے چھوڑیں، تو میں کہتی ہوں اپنی ساری جو میوزک گیلری ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. وہ CDs جو ہیں وہ توڑ دیں، پھینک دیں ان کو. وہ چیزیں، وہ تصاویر، وہ سارے گندے ڈائجسٹ، سب کچھ آپ کو توڑنا پڑے گا، آپ کو ختم کرنا پڑے گا. جسٹ فلش اٹ آؤٹ. پرانی یادیں، پرانے میسیجز، جو چیزیں بھی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں اینڈ موو آن. اور پھر کیا کرنا ہے؟ نیک دوست بنانے. آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، آپ کو نیک دوست بنانے ہیں. ٹھیک ہے. نیک جو مجلسیں ہیں، علم کی جو مجلسیں ہیں، آپ نے ان میں جانا ہے. ایسی گیدرنگز میں جانا ہے جہاں آپ کو اللہ یاد آئے. اور اس سے کیا ہوگا کہ شیطانی یادیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے.
جو آپ کا وقت ہے وہ اچھی جگہ پہ لگے گا. ہوتا یہ کہ جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں تو جو ہمارے پاسٹ کے گناہ ہیں ہمیں بہت زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ, اتنا یاد آتا ہے کہ ہم دوبارہ وہی کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے. یہاں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو جب آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے, علم کی مجالس میں جائیں گے, تو آپ کا جو وقت ہے نا وہ اچھی جگہ پہ لگے گا. آپ مصروف ہو جائیں گے, اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ وہ جو برے خیال ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ آہستہ 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 کم ہو جائے گی. فوراً نہیں کم ہوتی, یہ فیکٹ ہے, فوراً نہیں ہوتی, لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے. اس لیے تو اس سیریز کا نام میں نے 6 months تھراپی رکھا ہے کہ 6 مہینوں میں انشاءاللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کا بڑے سے بڑا بھی جو غم ہے, جو اس کی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس کا نام 6 months تھراپی رکھا ہے کہ آہستہ 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 آپ سن کے وہ سارے گناہ آپ چھوڑ دیں. 100 دم تو نہیں چھوڑے جاتے نا, ٹھیک ہے. آپ کو انسان ہے جس نے اپنے جسم کو حرام کے اوپر پالا ہے, حرام کمائی ہے, سودی کمائی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ جو جسم ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ساری طاقت, وہ ساری انرجی آپ نے دین کے کام میں لگا دینی ہے. یہی اس کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا, جو آپ کے لیے کفارہ ہو جائے گا ایک قسم کا, کہ جس جسم سے آپ نے گناہ کیے ہیں, جس جسم کو آپ نے حرام کھلایا ہے, اب اسی جسم کی طاقت کو آپ نے دین کے کام میں لگا دینا, ٹھیک ہے. اور کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے. وہ جو مرنے سے پہلے گڑگڑاہٹ سی آواز آتی ہے نا, اس سے پہلے توبہ کر لینی, کیونکہ اس کے بعد توبہ نہیں آتی, توبہ قبول نہیں ہوتی جب انسان مر رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے, یعنی قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لینی, ٹھیک ہے. اور یقین کے ساتھ توبہ کرنی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, تو اللہ معاف کر دے گا نا, ٹھیک ہے. اب ایک اور سچویشن آتی ہے. وہ کیا سچویشن آتی ہے کہ آپ توبہ کر لیے, ٹھیک ہے, اور پھر گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کی آڈیو سنی ہم نے, اور ہم نے جو ہے وہ توبہ کر لی, لیکن اب پھر گناہ ہو گیا. اور یہ میں اسپیشلی یہاں پہ آج پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی ان نیک لوگوں کے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اور تقوی والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, وہ لیکچرز دے رہے ہیں, وہ ہم میں سے ہی ہیں. ہم بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز گناہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا. تو ہم انسان ہیں نا, ہم کمزور ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گناہ کریں, لیکن اپنے آپ کو ایک انسان سمجھیں. گناہ تو ہوتے رہیں گے, لیکن کرنا کیا ہے؟ معافی مانگیں. انسان بہت کمزور ہے, تو جب گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ شرمندہ ہوں. اور کیا کریں؟ اچھی طرح وضو کریں, کیونکہ جو وضو کا پانی ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کو لے کے جاتا ہے. جب وضو کریں تو ایسا ذہن میں سوچا کریں, اور وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایسے جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ 2 رکعت توبہ کے نفل ادا کریں, اور نماز میں پورا فوکس ہو گیا, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ توبہ کے جو نفل ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزر ہو جائے, پھر وہ پاک صاف ہو, پھر 2 رکعت نماز ادا کرے, پھر اللہ سے بخشش مانگے, تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ توبہ کے نفل ہیں. آپ سے گناہ ہو گیا, جائیں